أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسین ابن علی علیہ السلام کے محبوں میں، اہل مودت میں، عاشقوں میں اور پیروکاروں میں شمار فرمائے۔ عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء دین کے اندر، مکتب تشیع کے اندر وہ عظیم ترین عبادت ہے، وہ عظیم ترین عمل ہے کہ جو فقہی طور پر واجب نہیں ہے نماز کی طرح سے، فقہی اور شرعی طور پر واجب نہیں ہے روزے کی طرح سے، فقہی اور شرعی طور پر واجب نہیں ہے حج کی طرح سے، فقہی اور شرعی طور پر واجب نہیں ہے جہاد کی طرح سے، لیکن بنیادی عقائد کے لحاظ سے یہ وہ نفلی عمل ہے، یہ وہ مستحب عمل ہے جس نے ان تمام واجب اعمال کو بچایا ہے۔ غور کیجئے گا اس بات پر۔ مکتب تشیع عقل کا مکتب ہے، مکتب تشیع علم کا مکتب ہے، مکتب تشیع معرفت کا مکتب ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مکتب اہل البیت کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کا رستہ قرآن ہے، اس کا رستہ نبی کریم کی تعلیمات ہیں، اس کا رستہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا کلام ہے، اس کا رستہ نبی اور آل نبی کی سیرت ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اگر اسلام میں سے نبی کے آل کی سیرت کو نکال دیا جائے یا الگ کر دیا جائے تو پھر اسلام محفوظ نہیں رہتا۔ اور اسی طرح سے اگر اسلام میں سے علی کی ولایت و امامت و مودت کو نکال دیا جائے
تو اسلام ایک مردہ جسم کی مانند ہو جاتا ہے جس میں روح موجود نہ ہو۔ لہذا اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو نبی اور آل نبی کی سیرت کے آئینے میں سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے تو نبی اور آل نبی کی سیرت کی روشنی میں قبول کرنا ہے۔ عزاداری سید الشہداء نبی اور آل نبی کی سیرت بھی ہے، سنت بھی ہے، کلام بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یہ جو عزاداری ہے یہ رسم نہیں ہے۔ میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پر توجہ دیجیے اور غور کیجیے۔ عزاداری سید الشہداء 10 دن سیاہ کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ یا حسین کہتے ہوئے میدان میں نکلنے کا نام عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ حسین ابن علی کی سیرت کے مطابق جہالت کے خلاف، گمراہی کے خلاف اور دین کے دشمنوں کے خلاف اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں نکلنا اور ہر ظالم اور جاہل کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ عزاداری ہے۔ یہ سید الشہداء کی سیرت ہے۔ سید الشہداء نے، ذرا غور کیجئے، جب مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو مکہ پہنچنے تک اور مکہ میں قیام کے دوران اور پھر ذی الحج کے پہلے ہفتے میں مکہ چھوڑ کر عراق کے سفر کے دوران حسین ابن علی نے جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا، جو کچھ لکھا، جو خطوط بھیجے اور جو خطبات ارسال فرمائے اور جن جن لوگوں سے رابطہ کیا اور ان لوگوں سے جو مطالبات کیے، اسی کو ہم مکتب حسین کہتے ہیں۔ مکتب حسین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے۔ مکتب حسین اور عزاداری ہمارے دل کی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، حسین کی خواہش کی تکمیل کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں عزاداری سید الشہداء میں ان باریکیوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری مجالس لوگوں کے اندر معرفت پیدا کر رہی ہیں تو یہ حسین کی مجلس ہے۔ اگر ہماری مجالس انسانوں کو حسین سے جوڑ رہی ہیں تو پھر یہ مجلس حسین ہے۔ اگر ہماری مجالس لوگوں کے اندر بے حیائی کو، جھوٹ کو، پروپیگنڈوں کو، تہمتوں کو اور بے دینی کو فروغ پانے سے روکنے کا باعث ہیں تو یہ مجلس حسین ہے۔ اگر ہماری مجلسیں حسین کا ذکر، ہمارا رونا، ہمارا جلوس، ہماری ماتمداری لوگوں کو دین سے جوڑ رہی ہے، ان کے دل کو پاکیزہ کر رہی ہے، ان کے عمل کو نورانی بنا رہی ہے، مسجدوں کو آباد کر رہی ہے اور دین کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب الٹ کر جہالت سے مقابلہ کر رہی ہے تو پھر وہ مجلس حسین ہے۔ وہ ماتمداری حسین کی ماتمداری ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جہالت کا مقابلہ۔ تمام انبیاء جتنے بھی اللہ نے بھیجے ان کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ جہالت کے مقابلے کے لیے، انسانوں کی عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے، عقل کو بیدار کرنے کے لیے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے محبت، ان سے مودت، ان سے عشق ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟
یہ عشق کیسا عشق ہے جس میں علی کے کلام کو ہم نظر انداز کر دیں اور علی سے محبت کا دعویٰ کریں؟ علی کہیں میری بات مانو، میں کہوں نہیں بات نہیں مانتا، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے؟ یہ مودت ہے؟ یہ پیروکاری ہے؟ خوارج کی جو خصوصیت تھی وہ تھی ہی یہی کہ لشکر علی میں تھے لیکن علی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لشکر علی میں تھے لیکن علی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ خوارج کی علامت ہے۔ علی کے پیروکار کو میثم تمار کہتے ہیں، علی کے شیعہ کو عمار یاسر کہتے ہیں، علی کے شیعہ کو قنبر کہتے ہیں، علی کے شیعہ کو ابو ذر کہتے ہیں، علی کے شیعہ کو سلمان کہتے ہیں۔ جہاں علی نظر آتے ہیں وہاں یہ نظر آتے ہیں، اور جہاں سے علی اجتناب کرتے ہیں وہاں سے یہ بھی اجتناب کرتے ہیں۔ علی کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہے، علی والا بھی سب سے بڑا نمازی ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کربلا میں عصر عاشور نماز پڑھتے ہوئے اپنے جاننثار ساتھی کو میدان میں کھڑا کر دیں اور اس کی پشت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ساتھی شہید ہو اور حسین کہے اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے، اور ہم کہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسی حسینیت ہے؟ یہ کیسے علویت ہے؟ یہ کیسی مودت ہے؟ یہ کیسی ولایت ہے؟ ولایت میری خواہشات کا نام نہیں ہے، ولایت علی کی غلامی کی زنجیر گلے میں ڈالنے کا نام ہے۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، صرف اس کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے مولا کی ہوتی ہے۔ مولا نے جو کہا وہی تمہاری زندگی کا ہدف ہے۔ اس لیے غور کیجئے اور دیکھیے مولا نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کوئی شخص قرآن مانے بغیر مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اگر قرآن کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے، اور اگر کوئی علی کے کلام کو نہ مانے تو وہ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، خوارج کی طرح سے شیعہ کا لباس پہن کر شیعوں کا ایمان چرانے والا ڈاکو ضرور ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے ایمان کے ڈاکوؤں کو پہچانیے اور علی کے رستے کو بھی پہچانیے۔ علی ہمیشہ عقل کی دعوت دیتے ہیں، علی ہمیشہ علم کی دعوت دیتے ہیں، علی ہمیشہ معرفت کی دعوت دیتے ہیں، علی ہمیشہ عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ علی کو جان نثار ایسا چاہیے جو معرفت میں جا کر مالک اشتر کے قدموں سے جڑ جائے۔ علی کو ایسا جان نثار چاہیے، جاہل نہیں۔ علی کو جاہلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی کو گمراہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی کو عاقلوں کی ضرورت ہے، علی کو سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے، علی کو متعبد انسانوں کی ضرورت ہے، علی کو عبادت گزاروں کی ضرورت ہے، علی کو اہل دعا لوگوں کی ضرورت ہے، علی کو اہل مناجات لوگوں کی ضرورت ہے، علی کو اہل میدان لوگوں کی ضرورت ہے، علی کو اہل جہاد لوگوں کی ضرورت ہے، علی کو دشمن کی آنکھوں میں کانٹا بننے والوں کی ضرورت ہے، علی کو گوشہ نشین، معاشرے سے کٹ جانے والے، امر بالمعروف سے انکار کرنے والے، نہی عن المنکر سے انکار کرنے والے، اور علی کے نام پر علی والوں کو گمراہ کرنے والوں کی نہ ضرورت ہے اور نہ علی کو وہ پسند ہے۔ علی نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟
بعث فیہم الانبیاء لتسیروا بہم دفائن العقول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر چھپی ہوئی عقل کو بیدار کر سکیں، عقل کو بیدار کر سکیں۔ عقل جب بیدار ہوگی تو انسان یہاں سے نہیں سوچے گا، یہاں سے سوچے گا۔ آنکھیں بند کر کے نہیں سوچے گا، آنکھیں کھول کر سوچے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ جو نہیں سوچتے تھے وہ مشرکین مکہ تھے، جو سوچنے کا انکار کرتے تھے وہ مشرکین مکہ تھے، جو تدبر کا انکار کرتے تھے وہ مشرکین مکہ تھے، جو غور و فکر کا انکار کرتے تھے وہ مشرکین مکہ تھے، جو کہتے تھے ہمیں کوئی بات نہیں سننی، جو ہم سمجھ چکے ہیں اسی پر ہم عمل کریں گے اور محمد کی بات پر غور نہیں کریں گے، وہ مشرکین اور گمراہ معاشرے کے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم کی بات سنی اور سمجھی، وہ مشرکین سے جدا ہوئے، انہوں نے عقلوں کو استعمال کیا، انہوں نے اپنے شعور کو استعمال کیا۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا، تو اس لیے کہ لوگوں کے اندر موجود عقل کو جگا کر لوگوں کی عقلوں کے ذریعے سے ان کو معاشرے میں کھڑا کر سکیں۔ قرآن کریم پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرعون کی روش یہ تھی کہ لوگوں کو وہ بیوقوف بناتا تھا، لوگوں کو جاہل رکھتا تھا اور جاہل رکھ کر ان کا استحصال کرتا تھا، اور بظاہر ان کے گلے میں زنجیر ڈالے بغیر انہیں اپنا غلام رکھتا تھا۔ فکری غلام کون ہوتا ہے؟ جو بظاہر اس کے گلے میں توق نہیں آئے لیکن وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کچھ اس کے ذہن میں انڈیلا گیا اسی کو وہ قبول کرتا ہے اور عقل استعمال نہیں کرتا۔ امیر المؤمنین عقل کی دعوت دیتے ہیں، امیر المؤمنین سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، امیر المؤمنین کائنات کے اندر انبیاء سے بھی افضل قرار پائے، اس لیے کہ اللہ کی جو عبودیت علی نے دکھائی وہ کوئی اور نہ دکھا سکا۔ علی کائنات میں اللہ کی حجت کا نام ہے، اللہ تک پہنچنے والے اور پہنچانے والے رستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی خود راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اور پہنچانے کا، وسیلہ ہے اللہ سے جوڑنے کا، اس لیے علی کے بغیر اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، اس لیے علی کے بغیر ہدایت کے رستے پر چلا نہیں جا سکتا۔ لیکن علی کو خدا نہیں بنایا جا سکتا، علی کو خدا کا بندہ سمجھو، علی کو خدا کا عبد سمجھو۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، گواہی دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ یہ جو شہادت ثالثہ کا ایک جھگڑا چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس میں جھگڑا کس بات کا ہے کہ علی کی ولایت کی گواہی۔ علی کی ولایت کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم یہ گواہی دیں کہ علی اللہ کا ولی ہے، علی علی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، علی مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، علی عابد ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مذہب کو ہمیشہ مذہب کے ذریعے سے ہی توڑا جاتا ہے۔ مذہب کا مقابلہ لا مذہبیت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے علی کے مقابلے میں علی کے لشکر ہی میں سے تلواریں نکالی وہ کون لوگ تھے؟ نماز پڑھنے والے،
روزہ رکھنے والے، لیکن کیا کہتے تھے؟ لا حکم الا للہ، اللہ کے بغیر ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ علی جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اس نمائندے کی بات کو رد کرتے تھے کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، اللہ کو مانیں گے۔ یعنی علی کے مقابلے میں نیا مذہب، علی کی راہ کے مقابلے میں نئی فکر، علی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مقابلے میں نئے اصول اور نئے ضابطے۔ مذہب کو ہمیشہ مذہب کے ذریعے سے ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے معاشرے کے اندر۔ خاموش بیٹھے رہنے سے اس ناسور کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی شرعی، عقلی، دینی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں علی کی پاک ذات اور ان کی فکر پر، علی کی محبت کے پرچم تلے حملہ ہو، ہم وہاں پر لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ علی کا راستہ ہے اور یہ نفاق کا راستہ ہے۔ اگر ہم یہ کام نہ کر سکیں تو پھر ہم میں اور احمقوں میں کیا فرق ہے؟ علی کا راستہ عقل کا راستہ ہے، سوچ کا راستہ ہے، تدبر کا راستہ ہے، غور و فکر کا راستہ ہے۔ علی نے ہمیشہ لوگوں کو عقل کی طرف بلایا ہے، اور علی کے دشمنوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کے اپنے سندھ کے اندر وڈیرے ان دور افتادہ علاقوں میں اسکول نہیں بننے دیتے، تعلیمی ادارے نہیں بننے دیتے، غربت باقی رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ پسماندہ رہیں، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ اور جب فکری طور پر پسماندگی ہوگی تو پورے کا پورا معاشرہ جانوروں کے ریوڑ کی طرح سے جاگیردار کی جیب میں ہوگا۔ عقل جب نہیں ہوگی، شعور جب نہیں ہوگا، تو پھر نتیجہ جاگیردار نے جو کچھ کہا وہی مذہب ہے، وہی دین ہے، وہی کلچر ہے، وہی حق ہے۔ یہی کام فرعون کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون لوگوں کو بیوقوف رکھتا تھا، لوگوں کو نادان بنائے رکھتا تھا، لوگوں کو جاہل رکھتا تھا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا استحصال کرتا تھا۔ فرعون کا کام ہی یہی تھا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، قرآن اور نبی کے دور میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کے اندر لوگوں کو نبی کے قریب جانے سے روکتے تھے، کہتے تھے بات نہ سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بات نہ سنو ورنہ آباء و اجداد کے رستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یہاں تک کہ جب باہر سے لوگ آتے تھے تو باہر سے آنے والوں سے کہتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو تاکہ محمد کی بات تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، اگر پہنچے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون۔ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دین ہمیشہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے، دین ہمیشہ بیداری کی دعوت دیتا ہے۔ حسین ابن علی کے ایام ہیں، یہ محرم الحرام کے ایام ہیں۔ خود محرم الحرام کس تحریک کا نام ہے؟ ایک ایسے جمود زدہ، جاہل اور روح تعلیمات نبوی سے ناآشنا معاشرے کے اندر اپنے گلے کا خون دے کر شعور اجاگر کرنے کی جس تحریک کا آغاز حسین نے کیا، اس تحریک کو ہم محرم کی تحریک کہتے ہیں۔ یہ جو محرم کی تحریک ہے، یہ کیا ہے؟ عقل کی تحریک، جہالت کے خلاف۔ جو لوگ جاہل تھے وہ حسین کے ساتھ نہ آ سکے، جو لوگ جاہل تھے ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، دین کی نہیں۔ جو لوگ جاہل تھے وہ کہتے ہیں بھائی میں اپنی نماز تو پڑھ رہا ہوں تو میری نماز کافی ہے،
میں کیوں حسین کا ساتھ دے کر یزید سے ٹکراؤں، ظلم سے ٹکراؤں، خود بھی برباد ہو جاؤں اور اپنے بچوں کو بھی برباد کروں؟ جو لوگ مصلحت پسندی کا شکار تھے ان کی عقلیں ان سے کہہ رہی تھیں کہ اگر حسین کا ساتھ دو گے تو جان سے جاؤ گے، اور اگر گھر بیٹھے رہو گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی مصلحتیں اور چھوٹے چھوٹے فائدے انسان کو حق کے رستے پر چلنے سے روکتے ہیں جب انسان کی عقل کام نہ کرے، اور اگر عقل کام کرے تو انسان پھر اپنی بہت بڑی بڑی چیزوں کو اس رستے پر قربان کرتا ہے جس کی انتہا میں اس کو نجات ملتی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے 72 ساتھیوں کے ساتھ جو تحریک چلائی، جو قربانی دی، جس سفر کا آغاز کیا، اس پر آپ غور کریں دنیا کی کس منطق کے تحت، کس اصول کے تحت یہ کوئی فائدے کا سودا ہے۔ اگر مادہ پرستوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے حسین کو کیا ہوا تھا کہ آرام سے گھر بیٹھے اپنی جان بچاتے، اپنے بچوں کی جانیں بچاتے، آرام سے زندگی گزارتے، اپنی نمازیں پڑھتے، کیا ضرورت تھی کہ معاشرے میں موجود ان تباہ کاریوں اور گمراہیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ کس کی فکر ہے؟ اس کی جو اسلام کے چھلکے سے چمٹا ہوا ہے اور روح سے بے خبر ہے، لیکن جس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہے اس کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور حسین ابن علی کیا کہتے ہیں؟ انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں تمہارے درمیان فساد کرنے نہیں نکلا، جھگڑے پیدا کرنے نہیں نکلا، حکومتیں قبضے میں لینے کے لیے نہیں نکلا، میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کہاں پر ہے؟ جہاں پر افساد ہے۔ اصلاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹھیک کرنے کو۔ کس چیز کو ٹھیک کیا جاتا ہے؟ جو خراب ہو۔ جب معاشرہ خراب ہو جائے، جب دل خراب ہو جائیں، جب فکریں خراب ہو جائیں، جب سوچیں فاسد ہو جائیں، جب عقائد فاسد ہو جائیں، جب کلام فاسد ہو جائے، جب عبادت گاہیں فاسد ہو جائیں، جب ہاتھ میں اٹھایا ہوا پرچم فاسد ہو جائے، تو پھر حسین کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ حسین اٹھے اور اس فساد کا مقابلہ اصلاح کے ذریعے سے کریں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کے درمیان اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ ان تمام خرابیوں کا مقابلہ۔ کون سی خرابیاں؟ کون سی خرابیاں؟ آپ نے غور کیا کون سی خرابیاں؟ امیر المومنین جنگ صفین سے آ رہے تھے، رستے میں یہ 3-4 طرح سے یہ روایات نقل ہوئی ہیں ہماری اپنی کتابوں میں۔ رستے میں ایک جگہ امیر المومنین کے ساتھیوں نے کہا، یا امیر المومنین یہ جو سامنے گروہ ہے یہ گمراہ گروہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اچھا، امیر المومنین گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صفین سے واپسی میں رک گئے، گھوڑے سے اترے، سب وہ جو گروہ تھا امیر المومنین کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہاذا ربنا ہاذا ربنا، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ بظاہر علی کی محبت میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن علی کی روح کانپتی ہے اس طرح کی گمراہی سے۔ علی عبداللہ ہے، علی عبداللہ ہے، عبد اور عبدیت کی جو اعلیٰ ترین منزل ہے اس منزل پر علی فائز ہے۔ اس لیے علی گھوڑے سے اترے، سامنے گئے، کہا کہ کیا تم یہ بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ علی نے سجدہ کیا، سجدہ کیا اور کہا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ہے جس کی بارگاہ میں نے سجدہ کیا ہے، آؤ توبہ کرو، آؤ توبہ کرو۔ کہا نہیں یا علی، ہم
یہ تو نہیں مانتے، ہم تو آپ ہی کو رب مانتے ہیں۔ کہا میری بات نہیں مانو گے؟ کہا نہیں۔ آج کے جاہل بھی یہی کام کرتے ہیں، علی کو ماننے کے دعوے دار ہیں لیکن علی کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ توبہ کرو۔ کہا نہیں۔ کہا توبہ کرو۔ کہا نہیں۔ فرمایا توبہ کرو۔ نہیں مانے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 2 گڑھے کھودو۔ 2 گڑھے کھدوائے، 2 بڑے بڑے گڑھے، ایک میں لکڑیاں ڈالیں، خشک لکڑیاں، اور دوسرے میں اس گروہ کے تمام ارکان کو جنہوں نے توبہ نہیں کیا اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے بند کر دیا۔ اس گڑھے اور اس گڑھے کے درمیان نیچے ایک سوراخ کر دیا۔ جس گڑھے میں لکڑیاں ڈالی تھیں اس میں تیل چھڑکا، چربی ڈالی، لکڑیاں تھیں، اس کو آگ لگایا۔ آگ لگانے کے بعد اس گڑھے سے جو دھواں اٹھا، اس دھوئیں سے وہ جو درمیان میں سوراخ تھا، اس سوراخ سے اس گڑھے میں یہ دھواں گیا اور وہ سارے کے سارے لوگ دم گھٹ کر مر گئے۔ کس نے یہ سزا دی؟ علی نے۔ کس کو سزا دی؟ جو علی کو رب کہہ کر اللہ کی توہین کرے۔ یہ علی کا رستہ ہے، یہ علی کی فکر ہے، یہ علی کی سوچ ہے، یہ علی کا پیغام ہے اور یہ علی کا رستہ ہے۔ آج علی کے مکتب پر شب خون مارا جا رہا ہے، آج حسین کے مکتب پر شب خون مانا جا رہا ہے۔ کس عنوان سے؟ حسین کے نام سے، عزادار کے نام سے۔ عزاداری تمہاری خواہشات کا نام نہیں ہے، پیروی حسین کا نام ہے۔ عزاداری باہر سے آنے والے پیسوں کے لیے دین بیچ کر جوانوں کو گمراہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانوں کو میدان کربلا میں کھڑے کر کے یزیدیت کے خلاف تیار کرنے کا نام ہے۔ عزاداری سید الشہداء آج کے یزیدوں کے مقابلے میں حسینیت کے پرچم کو اٹھانے کا نام ہے۔ آج حسینیت کا پرچم سید حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج حسینیت کا پرچم آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ہاتھ میں ہے، آج حسینیت کا پرچم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے ہاتھ میں ہے، آج حسینیت کا پرچم حوثیوں کے، یمنیوں کے ہاتھ میں ہے، تنزانیہ والوں کے ہاتھ میں ہے، جو آج کی یزیدیت کے خلاف حسین کا پرچم اٹھا کر اپنے میدان کربلا میں کھڑے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ہماری دستگاہ کربلا کربلا ہے، ہماری دستگاہ کربلا کربلا، ایک کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، تاریخ پڑھیے، تاریخ پر غور کیجئے، تاریخ پر غور کیجئے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ شام میں ایک شخص امیر شام کے دربار میں آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ اے امیر، تمہارے شہر کے فلان شخص نے میرے اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور دعوے دار ہے کہ یہ میرا ہے، مجھے میرا اونٹ واپس لے کر دو۔ وہ غاصب ہے اور ناجائز اس نے قبضہ کیا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کوفہ سے۔ اچھا علی کے ساتھی ہو؟ کہا ہاں۔ اچھا، اس کو بلوایا، کہا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اونٹ پر تم نے قبضہ کیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ اونٹنی ہے اور میری ہے۔ اچھا تمہاری ہے؟ ہاں میری ہے۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی شواہد ہے؟ کہا ہاں میں بھی شواہد پیش کرتا ہوں۔ 40 شامیوں کو لے کر آیا، 40 شامیوں نے گواہی دی کہ یہ اونٹنی کوفی کا نہیں، اس شامی کا ہے، شامی کی ہے، اونٹنی ہے اور شامی کی ہے۔
امیر نے کیا کیا؟ کہا کہ ہاں بھئی اے شامی تم اونٹنی لو اور گھر چلے جاؤ۔ کوفی تڑپا، کوفہ سے جو آیا تھا وہ مسلمان تھا، علی کے طرفداروں میں سے تھا، تڑپا، چلایا، اے امیر یہ جو کہہ رہا ہے اونٹنی، ذرا نیچے دیکھو، یہ اونٹنی نہیں ہے، اونٹ ہے، یہ اونٹنی کہہ کر قبضہ کر رہا ہے۔ کہا تم جاؤ بھئی اونٹنی کا ہاتھ لگام تھامو اور تم تو نکل جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ امیر نے اس کوفی کو، کوفہ سے آئے ہوئے مسلمان کو مخاطب کیا، کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اونٹ تمہارا تھا، مجھے پتا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ تم سچے ہو، یہ بھی پتا ہے، لیکن دیکھو میرے لشکر میں ایسے 1,00,000 شمشیر زن ہیں جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ اونٹنی اور اونٹ میں فرق کیا ہوتا ہے، اونٹنی اور اونٹ میں فرق کیا ہوتا ہے اس کی تمیز نہیں ہے، ایسے میرے پاس 1,00,000 شمشیر زن ہیں۔ جا کر علی سے کہو کہ میرے ان بیوقوف ساتھیوں کے مقابلے میں آپ کیا کر لیں گے، میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے۔ اس کوفی کو پیسے دیے اونٹ کی قیمت بیت المال میں سے، اور کہا کہ جاؤ اپنے لیے ایک اونٹ خریدو اور جا کر میرا یہ پیغام علی تک پہنچاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں بے وقوف لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، احمق لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کر کے حق کا چہرہ مسخ کیا جاتا ہے۔ آج جو لوگ علی کی محبت کا دم بھر کر علی کی فکر کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو علی کے دشمنوں کے دسترخوان میں پلتے ہیں، در پردہ علی کے دشمنوں کے دسترخوان میں پلتے ہیں، اور علی کے نعرے کے ساتھ، علی کی محبت کے دعوے کے ساتھ علی والوں کا ایمان چراتے ہیں۔ کس نے خبردار کرنا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک نے۔ امر بالمعروف اسی کا نام ہے، نہی عن المنکر اسی کا نام ہے، معرفت اسی کا نام ہے، آگہی اسی کا نام ہے، بیداری اسی کا نام ہے، کربلا کی تحریک اسی کا نام ہے کہ جہالت کے پردے ہٹا کر لوگوں کو عقل دو، لوگوں کو شعور دو، لوگوں کو بتاؤ کہ حق کا رستہ کون سا ہے۔ آپ ذرا کربلا میں دیکھیے، جب کربلا میں یہ سارے واقعات ہو گئے تو اس کے بعد جب اسیران کربلا کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا تو اس وقت جو لوگ تماشائی تھے وہ کون تھے؟ وہ عام سادہ لوگ، مسلمان، جن میں شعور نہیں تھا، جن میں عقل نہیں تھی، جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خارجی ہیں اور امیر المؤمنین کے خلاف یہ بغاوت کر کے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ عجیب نہیں ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کے پتھروں کا شکار ہوتی ہیں اور ان لوگوں کے آگ اور کوئلے کا شکار ہوتی ہیں جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور محمد کی بیٹیوں پر حملے کرتے ہیں۔ کیوں؟ جہالت؟ کیوں عقل نہیں؟ کیوں سوچنے کی صلاحیت نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل ہیں اور آگاہ نہیں ہیں، اور یزیدی فوج نے ان کی اسی عدم آگہی اور جہالت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہیں اہل البیت کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ کیا ہے یہ وہی معاشرے کی جہالت سے استفادہ ہے۔ کربلا کا پیغام عقل کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام علم کا پیغام ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جہاں جہاں خطبہ دیا وہاں لوگوں کی عقلوں کے پردے ہٹا کر انہیں حقائق سے آشنا کیا۔ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے پڑھے،
حقائق سے آشنا کیا، دین کی روح سے آشنا کیا اور دین کے پیغام کو پہنچایا۔ آج 2 محرم ہے، میں چاہوں گا کہ چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، خصوصاً جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں، وہ منظر جو مدینہ سے نکلتے ہوئے قافلہ حسینی کا ہے، تو اس منظر کو دیکھ کر روح بے چین ہو جاتی ہے اور آنکھیں امڑ پڑتی ہیں۔ کیا منظر تھا کہ جب حسین سے بیعت طلب کی گئی تو حسین نے بیعت سے انکار کیا، اپنے قبیلے کے سارے بنی ہاشم کی خواتین اور مردوں کو بلایا اور پھر ان سے کہا جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے، اس لیے کہ ہم ایک انتہائی صبر آزما سفر کی طرف نکل رہے ہیں۔ صبر آزما سفر اور استقامت کا سفر، مبارزے کا سفر، دشمن سے بھیڑ جانے کا سفر۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میری منزل کیا ہے۔ حسین ابن علی سب سے رخصت ہوئے، رخصت ہو کر جب قافلہ چلنے لگا تو عجیب منظر تھا، قافلے کا عجیب منظر تھا۔ اونٹ تھے، گھوڑے تھے، کجاوے تھے، محملیں تھیں، مخدرات عصمت و طہارت کو بڑے احترام سے کجاؤ میں بٹھایا جا رہا تھا۔ عباس علمدار زینب کو بٹھا رہے تھے، ام کلثوم کو بٹھا رہے تھے، سکینہ کو بٹھا رہے تھے، معصوم بچوں کو، مخدرات کو بٹھا رہے تھے۔ عزت اور احترام کا ایسا اہتمام تھا، پردہ محفوظ تھا، سارا مدینہ آ رہا تھا لیکن ان کی نگاہیں ان پر نہیں تھیں اور سب کی نگاہوں سے بچا کر احترام اور پردے کے ساتھ ان ہستیوں کو سوار کیا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب زینب سلام اللہ علیہا سوار ہو رہی تھی اس وقت بی بی دو عالم کو اپنی ماں فاطمہ کی وصیت ضرور یاد آئی ہوگی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت کے موقع پر اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ بیٹی جب کربلا جانا تو اپنے بھائی سے رخصت ہوتے ہوئے اس کے گلے کا بوسہ ضرور دینا، گلے کا بوسہ ضرور دینا۔ یہ وقت آ گیا اور زینب کو یقیناً یاد آ گیا ہوگا کہ میری ماں نے جو وصیت کی تھی اس وصیت پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت حسین ابن علی کو یقیناً وہ مناظر یاد آئے ہوں گے جب ماں نے کہا تھا کہ بیٹا حسین جب اپنی بہن سے رخصت ہونا تو اس وقت بہن کے بازوؤں کا بوسہ ضرور دینا، اس لیے کہ اس کے بعد ان بازوؤں پر رسن باندھے جائیں گے۔ آج اس سفر کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن جب مدینہ سے آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت ایک شان سے اہل البیت کا قافلہ نکلا ہے، ایک احترام سے اہل البیت کا قافلہ نکلا ہے۔ لیکن جب کربلا میں عصر عاشور اس قافلے کی حالت دیکھیں تو وہ حالت بڑی عجیب ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیموں کو آگ لگی اور یہی مخدرات عصمت و طہارت میدان کربلا میں روتے ہوئے واہ حسین کہتے ہوئے بکھر گئیں۔ حمید کہتا ہے کہ ایک منظر میں نے ایسا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، 3 سال 4 سال کی اس کی عمر ہے اور یہ بچی سرپٹ بھاگ رہی ہے، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے جب دامن کی آگ دیکھی تو آگے سے گیا، بچی کو روکا، بچی کے دامن کی آگ بجھائی اور جب میں نے آگ بجھائی تو اس بچی نے بڑی مظلومانہ انداز میں میری طرف دیکھا، گویا سوال کر رہی تھی کہ کربلا میں اب تک صرف مارنے والے اور جلانے والے آئے، تم پہلے شخص ہو جو ہمیں بچا رہے ہو۔ کہتا ہے میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی اتنی معصوم سی تمہاری عمر ہے، کون ہو تم؟ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی حسین کی بیٹی سکینہ ہو تو تمہارے چہرے اور رخسار کو کالا کیوں کر دیا گیا ہے، سیاہ ہو چکا ہے؟
کہا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے ہیں، اتنے تمانچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہاری کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون رس رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جواب میں کہا تمہیں نہیں معلوم، ان ظالموں نے میرے کانوں کی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہارا سر زخمی ہے، کندھے زخمی ہیں، جواب کیا ملنا تھا کہ انہوں نے نیزے کی انیوں سے ہمارے مکنے چینے ہیں، تو اس لیے ہمارا سر اور دھڑ زخمی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی میں تمہاری کیا مدد کروں؟ کہا ذرا نجف کا رستہ بتا دو۔ میں چاہوں گی کہ اپنے جد امجد علی کی بارگاہ میں جاؤں اور عرض کروں بابا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ ہمیں حسین ابن علی کی راہ کو سمجھنے اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں ائمہ اہل البیت کی ان نورانی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں کو علی اور آل علی کا گھر بنا دے۔ بار الہ ہماری روحوں کو علی اور آل علی کی ارواح سے متصل فرما۔ بار الہ